وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب سی پوسٹ نظر سے گزری ہے کہ قرآن آیات کو لے کر لوگوں پہ شرک کے فتوے لگائے گئے۔ اس میں مختلف آیتوں کو لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ دعا عبادت ہے، یعنی ہر دعا عبادت ہوتی ہے، لہذا جب بھی کسی سے دعا کی جائے، جس طرح ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو یہ دعا تو شرک ہوئی نا، پکارنا شرک ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بات بہت بڑی غلط فہمی کی بنا پر کسی نے کہی ہے۔ دعا کے مختلف معانی ہیں، نمبر 1 پکارنا، نمبر 2 بلانا، نمبر 3 مانگنا التجا کرنا، نمبر 4 پوجنا معبود سمجھ کر، ٹھیک ہے، اور نمبر 5 تمنا و آرزو کرنا، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے۔ پھر فرمایا والرسول یدعوکم فی اخراکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے۔ اور دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، بلانا بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء عبادکم بعدا، رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ بناؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہاں پہ دعا کا معنی بلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو یہاں پکارنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہ، یہاں بھی پکارنے کے معنی ہے بلاؤ اپنے مددگاروں کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ہے وَلْتَکُم مِّنکم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو اس میں پکارنے کا معنی ہے۔ اور پھر دعا کے معنی بلانے کے بھی ہوتے ہیں، التجا کرنے کے بھی ہوتے ہیں، جس طرح ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا۔ خلاصہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب دعا اللہ تعالیٰ سے ہو تو وہ عبادت ہوتی ہے، یا کسی کو معبود سمجھ کر دعا کی جائے تو وہ عبادت ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے کی جائے گی تو شرک ہوگا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو جب بھی پکارتے ہیں تو وہ شرک نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے بندے سمجھ کر پکارا جائے اور خدا بھی نہ سمجھا جائے تو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ثم ادعهن یأتینک سعیا، تم مردہ پرندوں کو پکارو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ تو یہاں بھی پکارنا ہے، یہاں بھی دعا ہے، تو ہر جگہ دعا جو ہے وہ عبادت کے معنی میں نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کسی نے یہ جملہ بولا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتا۔